وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حامدا ومصلعا اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ادارے کے علمی فنون کو ظاہر کرنے کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک عظیم مظہر اسمبلی کا انعقاد بھی ہیں۔ اسی کا ایک سلسلہ لے کر میں آپ کے سامنے جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں جس طرح سے اسمبلی کا انعقاد کیا جاتا تھا اور جو کچھ میں نے تیاری کر کے اسمبلی میں پیش کیا، اس کو آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا باذن اللہ تعالی۔ جو کچھ درست ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو خطائیں ہیں وہ شیطان اور میری طرف سے۔ نصیحت ان کرم فرماؤں کی جب یاد آتی ہے مجھے، اے مادر علمی تیری یاد آ ہی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین اکرام، پہلے حصے میں نے آپ کے سامنے جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں جس طرح سے اسمبلی کا انعقاد کیا جاتا تھا، میں نے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب چونکہ میں اسف الحدیث کا طالب علم ہوں، ہمیں سیرت رسول کا موضوع دیا گیا تھا، میں انشاءاللہ جو کچھ تیاری کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے باذن اللہ تعالی پیش کروں گا۔ گزشتہ ہفتوں کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ بچپن میں کن عورتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، اور حلیمہ سعدیہ جو آپ کے رضائی ماں تھیں، ان کے گھر میں جو برکتیں تھیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج میں آپ کے سامنے باذن اللہ تعالی سیرت رسول کے چند اوراق کا مختصراً تذکرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی سے جڑا ہے اس کو بیان کروں گا۔ ملک عرب کے عورتوں کا جہاں یہ دستور تھا کہ وہ بچوں کو لے جا کر دودھ پلایا کرتی تھیں، تو وہ عورتیں ان بچوں کی ہر طرح سے حفاظت بھی کیا کرتی تھیں۔ یہی معاملہ آپ علیہ السلام کا بھی تھا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ جب آپ علیہ السلام کی مدت رضاعت ختم ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقی والدہ آمنہ بنت وہب کے حوالے کرنے کے لیے مکہ آئیں۔ اب چونکہ اس رضاعت کی مدت میں حلیمہ سعدیہ نے خیر و برکات کا عینی مشاہدہ کر چکی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے حوالے کریں، تو انہوں نے درخواست کی کہ کچھ اور مدت اس بچے کو میرے حوالے کر دیں تاکہ یہ بچہ مکے کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ آمنہ بنت وہب نے اجازت دے دی۔ حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں آئیں۔ ابھی واپس آ کر 2 یا 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ حادثہ ہوا تو حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آنے کا فیصلہ کیا۔ جب چھوڑنے کے لیے مکہ آئیں تو آمنہ بنت وہب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے اس بچے کو بہت شوق سے مانگ کر لے گئے تھے، اب کیوں واپس لوٹا رہے ہو؟ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے پورا واقعہ سنایا۔ اس شق صدر کا واقعہ سننے کے بعد آپ کے حقیقی والدہ آمنہ بنت وہب نے تھوڑی پریشان ہوئے بغیر کہا کہ اخشیتما علیہ الشیطان، کیا اس بچے پر تمہیں شیطان کا ڈر ہے؟ کلا واللہ ما للشیطان علیہ سبیل، قسم اللہ کی کہ اس بچے پر شیطان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے فرمایا فَأُرِيتُ فِي النَّوْمِ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورَ الشَّامِ۔ البدایہ والنہایہ میں یہ روایت مذکور ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے السیرہ النبویہ میں صحیح السیرہ النبویہ میں اس کو صحیح قرار دیا۔ واقعہ شق صدر اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، جیسا کہ سیرت انسائکلوپیڈیا میں مذکور ہے۔ اس کے بعد صرف 2 سال اپنی ماں کے آغوش محبت میں رہ سکے کہ آپ کے والدہ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی تربیت میں آئے اور دادا عبد المطلب بن ہاشم نے آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی اور اپنے سگے بچوں سے زیادہ آپ کو چاہتے رہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے
ابن اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا، جب وہ آتے تو ان کے سگے بچے بھی اس فرش سے ہٹ جاتے، لیکن آپ علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کوئی نبی کو وہاں سے ہٹانا چاہتا تو عبد المطلب منع کر دیتے اور اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 8 برس مکمل کر چکے تھے کہ پیارے دادا کا ساتھ بھی آپ سے چھوٹ گیا اور پیارے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اب چچا کی کفالت میں آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ ابو طالب ایک مرتبہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کے سفر پر نکلنا چاہ رہے تھے۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا بالکل بھی ارادہ نہ رکھتے تھے، مگر عین روانگی کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کرب جدائی کے آثار دیکھے تو آپ کو ساتھ لے لیا۔ شام کے ایک شہر بصرہ پہنچے تھے کہ وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جو آپ کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ نبی ہیں، اور کہا ھذا سید رب العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، سیرت انسائکلوپیڈیا۔ وہیں پر اور کئی واقعات ہوئے جن کا تذکرہ یہاں کرنا اب ناممکن ہے۔ آخر میں ایک زائد بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے 4 سال اپنی حقیقی ماں سے دور رہے، پھر ماں کے پاس آئے، 2 سال ہوئے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، پھر 2 سال بعد دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ فقہ السیرہ کے مؤلف دکتور محمد سعید رمضان البوطی رحمہ اللہ جب یہ تمام واقعات لکھتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، تو وہاں پہنچ کر بہت ہی معنی خیز جملے انہوں نے لکھے، جس کا ترجمہ میں سیرت انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر والد کا سایہ پہلے ہی سے نہ تھا، اب والدہ کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا۔ حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ آپ علیہ السلام یتیمی کی حالت میں پرورش پائیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت میں آپ پرورش پائیں۔ باپ کی محبت نہ مل سکی، اب جلد ہی والدہ کے لاڑ اور پیار کے چھاؤں سے بھی دور ہو جائیں، ابتدا ہی سے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کا سبق سیکھیں اور ناز و نعمت کے عادی نہ ہو جائیں۔ آپ کے دل میں مال و منصب کی محبت جنم نہ لیں اور آپ سرداری کے تحکمانہ ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ بصورت دیگر لوگوں کے لیے نبوت کے تقدس اور دنیاوی جاہ و جلال میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا اور انہیں یہ کہنے کا موقع ملتا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے منصب کی دل آویزیوں میں اضافے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا ہے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔